عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے مقرر کردہ اوقات میں اپنا اردو سے متعلقہ جو مطالعہ ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم آپ کی جماعت 12ویں میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں آنے والا ہمارا سبق شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار پڑھیں گے، جس کی مصنف ہیں محمد حسین آزاد۔ عزیز طلبہ، چونکہ مذکورہ سبق جو ہے وہ انتہائی طویل بھی ہے اور وضاحت طلب بھی ہے، تو لہٰذا ہم اس کا حصہ اول ابتدائی چند اوراق کا مطالعہ کریں گے اور انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم حصہ دوم میں اس کو جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ عزیز طلبہ، ہمارے پاس شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار کے مصنف مولوی محمد حسین آزاد ہیں، جن کے بارے میں آپ اپنے گزشتہ کلاسز میں بھی پڑھ چکے ہیں، عناصر خمسہ میں شامل ہیں۔ نیرنگ خیال ان کی شہرہ آفاق کتاب ہے جو کہ مختلف مضامین پر مشتمل ہے۔ دراصل یہ نیرنگ خیال جو ہے وہ اس کا خیال انگریزی مضامین سے لیا گیا ہے۔ انگریزی مضامین کا مولوی محمد حسین آزاد نے اپنے انداز میں ایسا ترجمہ کیا ہے ان مضامین کا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ ان کی اپنی تحریر ہے۔ انہوں نے اپنی اس تحریر میں ایک نیا رنگ اور ایک اپنے ہندوستان کی رسم و رواج، تہذیب اور رنگ کو شامل کر کے اس کی جو نیرنگ خیال کی جو اصل مضامین ہیں اس کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نیرنگ خیال ان کی تصنیف میں تقریباً 13 مضامین شامل ہیں اور نیرنگ خیال 2 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ پہلے حصے میں اس کے 7 مضامین شامل ہیں اور نیرنگ خیال کے دوسرے حصے میں 6 مضامین تقریباً شامل ہیں۔ یوں مکمل طور پر 13 مضامین اس نیرنگ خیال میں ہیں اور آپ کے پاس شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار بھی اسی سے ماخوذ ہے۔ چلیے چل کر پہلے مولانا محمد حسین آزاد کا تعارف دیکھ لیتے ہیں جو آپ کی اردو درسی کتاب کی صفحہ نمبر 33 پر موجود ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد ولادت ہے ان کی 1831 اور وفات ہے ان کی 1910۔ محمد حسین آزاد دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا جو ایک جید عالم اور مجتہد تھے۔ ان کے والد کے شیخ محمد ابراہیم ذوق سے دوستانہ مراسم تھے، اس لیے آزاد نے ذوق کی زیر نگرانی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں دہلی کالج میں داخل ہو کر عربی و فارسی کی تحصیل کی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں آزاد کے والد کی شہادت اور گھر کی تباہی کے بعد انہیں دہلی چھوڑنی پڑی۔ مختلف علاقوں میں قیام کیا۔ 7 سال بعد لاہور آئے اور بڑی مشکل سے محکمہ تعلیم میں ملازم ہوئے۔ یہاں انہوں نے عربی اور فارسی میں کچھ درسی کتب لکھی جو بہت مقبول ہوئیں۔ لاہور میں انجمن پنجاب کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ آزاد کو ان کی ادبی خدمات کے صلے میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ اپنی ایک جوان اور چہیتی بیٹی کے انتقال سے انہیں بے حد صدمہ پہنچا اور وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ تاہم اس دوران میں جب بھی افاقہ ہوتا تو تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھتے۔ آزاد عربی اور فارسی کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ سنسکرت اور ہندی زبان و ادب کی خوبیوں سے بھی آشنا تھے۔ وہ اردو اور دیگر مشرقی زبانوں کے بڑے محقق اور ماہر تھے۔ ان کا شاہکار آب حیات اردو زبان کی پہلی تاریخی اور تنقیدی اور تحقیقی کتاب ہے۔ آزاد کی انشا پردازی بے مثل ہے۔ وہ ایک ایسے طرز کے بانی تھے جس کا خاتمہ انہی کے ساتھ ہوا۔ اس طرز سے انہوں نے تمثیلی اور تخیلی مضامین میں خوب کام لیا۔ تصانیف ہیں ان کی نیرنگ خیال، سخندان فارس، دربار اکبری، نگارستان اور آب حیات وغیرہ۔ عزیز طلباء، جو مضمون ہم پڑھنے جا رہے ہیں شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، دراصل یہ ایک تمثیلی مضمون ہے۔ تمثیلی مضمون، تمثیل سے مراد ایسا انداز تحریر جس میں تشبیہات و استعارات سے کام لیا جاتا ہے، موضوع پر براہ راست گفتگو نہیں کی جاتی، غیر ذی روح اور غیر عقل اشیاء کو جاندار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ مقصد اصلاح اور اخلاقی تربیت ہے، یعنی جو چیزیں آپ غیر
بے جان دیکھتے ہیں یا آپ کے عقل و شعور سے وہ کافی دور ہوتی ہیں، اس کو انہوں نے چلتے پھرتے اپنے مضامین میں دکھایا ہے۔ جیسے کہ آپ نے اپنی گزشتہ کلاسز میں بھی پڑھا تھا مولانا محمد حسین آزاد کا ایک مضمون، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اس میں بھی آپ نے وہم کو چلتے پھرتے انہوں نے دکھایا صرف اخلاقی تربیت کے لیے۔ اسی طرح بعض مضامین میں انہوں نے اچھائی کو، نیکی کو، برائی کو، غیبت کو، ان تمام چیزوں کو ایک جاندار طریقے سے پیش کر کے ہمیں چلتی پھرتی ان کی تصویر بتائی۔ وہ بولتے چالتے ایک پیکر ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ ایسی چیزیں ہم تک پہنچانا ہے جس سے ہم اپنی اصلاح کریں، جس سے ہم معاشرے میں ان چیزوں کو دور کرتے ہوئے اخلاقی تربیت انسان کی ہو سکے۔ اور بعض اوقات حکومت وقت کی جانب سے بھی براہ راست ایسی چیزوں کو دیکھنا جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا، تو اس وجہ سے چند تشبیہات اور استعارات سے کام لیتے ہوئے جو ہے وہ بات کو سمجھا دیا جاتا ہے اور براہ راست جو ہے موضوع پر نہیں آیا جاتا۔ تو یوں آپ سمجھ کے ہوں گے کہ تمثیلی مضامین کیا ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، مولانا محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا تمثیلی مضمون شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار دراصل انگریزی مضمون سے مترجم ہے، ترجمہ اس کا کیا گیا ہے، جو کہ انگریزی کا مضمون ہے دا ویژن آف دا ٹیبل آف فیم، اور انہوں نے اس کو اپنے انداز میں ڈھال کر اس کا ترجمہ کیا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ اے ملک فنا کے رہنے والوں، دیکھو اس دربار میں تمہارے مختلف فرقوں کے عالی وقار جلوہ گر ہیں۔ جیسے کہ موضوع کے جیسے کہ نام سے عنوان سے ظاہر ہے، شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے عام شہرت پائی اور وہ لوگ جنہوں نے ہمیشگی کی زندگی کے لیے دنیا میں کام کیا، ان کا دربار سجا ہے۔ اور دربار کیا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ایک ایسا دربار ہے جہاں پر تمام دنیا، ابتدائی دنیا سے لے کر اب تک کے جتنی بھی نامور شخصیات یا جتنے بھی وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ میدان جنگ میں اپنے زور بازو سے جو ہے وہ فتح کے جھنڈے گاڑ چکے ہوں، چاہے انہوں نے ایک غلط طریقے سے اپنا جو نام ہے وہ پیدا کیا ہو، مصنفین، سائنسدان، سیاستدان، سپہ سالار، حکمران، علماء، تمام جو ہیں وہ اس دربار میں، اس میدان میں موجود ہیں، اور مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کس کس نے کس طریقے سے اپنا نام پیدا کیا ہے، اور وہ اپنا جو نام ہے وہ دنیا میں لوگوں کے درمیان کس طرح جو ہے وہ قائم رکھ کر گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ اے ملک فنا کے رہنے والوں، دیکھو اس دربار میں تمہارے مختلف فرقوں کے عالی وقار جلوہ گر ہیں، یعنی کہ اعلیٰ مرتبے کے جو لوگ ہیں، گروہوں کے الگ الگ، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ بہت سے حب الوطن کے شہید ہیں، یعنی کہ محبت سے وطن کرنے والے، وطن کی محبت میں جان دینے والے بھی یہاں موجود ہیں، جنہوں نے اپنے ملک کے نام پر میدان جنگ میں جا کر خونی خلعت پہنے۔ خونی خلعت جو جنگی لباس ہوتے ہیں وہ پہنے۔ اکثر مصنف اور شاعر ہیں اور بے عیبی سے زندگی بسر کر گئے۔ وہ مصنفین، وہ شعراء جنہوں نے بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی عیب کے جو ہے انہوں نے زندگی بسر کی، ایسے زیرک اور دانا بھی ہیں جو بزم تحقیق کے صدر اور اپنے عہد کے باعث فخر رہے۔ وہ ایسے ذہین، ایسے قابل لوگ بھی ہیں، ایسے ہوشیار لوگ بھی ہیں جو چھان بین کرنے، یعنی کہ چھان بین کی محفل کے صدر اور اپنے عہد کے باعث فخر رہے، جنہوں نے ہر طریقے سے تحقیق کی، مضامین میں، تاریخ میں۔ بقائے دوام دو طرح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشگی کی جو زندگی ہے، ہمیشہ رہنے کے جو طریقے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہی جس طرح روح فی الحقیقت بعد مرنے کے رہ جائے گی، کہ اس کے لیے فنا نہیں، یعنی کہ ایک تو وہی قدرتی طریقہ ہے کہ حقیقت میں جو روح ہماری جو ہے مرنے کے بعد جو روح ہے وہ قائم رہے گی، اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، اس کو کوئی فنا نہیں ہے۔ دوسری عالم یادگار کی بقا، جس کی بدولت لوگ نام کی عمر
سے جیتے ہیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ بقائے دوام جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں. دوسرا کیا ہے کہ دوسرا جو ہے لوگوں کے دلوں میں ان کی یادوں میں ہمیشہ کے لیے قائم رہنا اور جس کی بدولت لوگ نام کی عمر سے جیتے ہیں اور اسی کی بدولت بے شک انسان جو ہے جسمانی طور پر دنیا سے تو چلا جاتا ہے لیکن اس کا جو نام ہے وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ قائم رہتا ہے اور شہرت دوام کی عمر پاتے ہیں. ناموران موصوف کے حالات ایسے دل پر چھائے ہوئے تھے کہ انہوں نے مجھے سوتے سوتے چونکا دیا. میں اس عالم میں خواب دیکھ رہا تھا چونکہ بیان اس کا لطف سے خالی نہیں اس لیے عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ تمام ناموران یعنی کہ یہ تمام مشہور لوگ جن کی صفت کی جانی چاہیے جن کی صفت کی گئی ہے جو تعریف کے قابل ہیں ایسے دل پر چھائے ہوئے تھے کہ خواب میں بھی ان کو دیکھا. اب خواب میں وہ کیا دیکھتے ہیں یعنی کہ ظاہر ہے وہ خواب ہے وہ حقیقت سے دور ہے تو تمام چیزوں کو وہ چلتے پھرتے دیکھ رہے ہیں اور اسی کا بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسا بیان لطف خالی نہیں تو وہ عرض کرتے ہیں کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا میں ہوا کھانے چلا ہوں یعنی کہ سیر جو صبح کی ہوتی ہے یا رات کی جو سیر چہل قدمی ہوتی ہے اور چلتے چلتے ایک میدان وسیع الفضا میں جا نکلا ہوں جس کی وسعت دل افروز میدان خیال سے بھی زیادہ ہے. دیکھتا ہوں کہ میدان مذکور میں اس قدر کثرت سے لوگ جمع ہے کہ نہ انہیں محاسب فکر شمار کر سکتا ہے نہ قلم تحریر فہرست تیار کر سکتا ہے. کہتے ہیں کہ چلتے چلتے ایک ہوا کھانے جب آگے گیا تو ایک بہت بڑے کھلے میدان میں جو پھیلا ہوا تھا اس میدان میں اور جس کی جو وسعت تھی وہ بہت ہی دل کو لبھانے والی اور میدان خیال سے بھی زیادہ تھی یعنی کہ جس طرح انسان خیال کر سکے اس سے بھی کہیں وہ پھیلا ہوا وسعت میں تھا. اور اسی میدان میں جو ہیں وہ لوگ انتہائی کثرت میں ہجوم میں وہاں پر موجود تھے. انہیں محاسب فکر شمار کر سکتا نقل میں تحریر فہرست تیار کر سکتا یعنی کہ اس قدر ہجوم تھا کہ اس کو تحریر میں لانا جو ہے وہ مشکل ہے. اور جو لوگ اس میں جمع ہیں وہ غرض مند لوگ ہیں کہ اپنی اپنی کامیابی کی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں. وہاں ایک پہاڑ ہے جس کی چوٹی گوشے صحاب سے سرگوشیاں کر رہی ہے. کہتے ہیں کہ اس قدر بلند پہاڑ اس قدر زیادہ بلند پہاڑ کہ جس کی جو چوٹی تھی جس کا جو اوپر کا حصہ تھا وہ گوشے صحاب سے سرگوشیاں کر رہی تھی یعنی کہ بادل کے جو کان ہیں ٹھیک ہے گوش کہتے ہیں نا کان کو اور صحاب کہتے ہیں بادل کو تو اس سے سرگوشیاں کر رہی تھی یعنی کہ چپ کے باتیں کر رہی تھی یعنی کہ اس کی بلندی اتنی زیادہ تھی پہاڑ کی کہ اس کی چوٹی ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. پہلو اس کے جس طرف سے دیکھو ایسے سرپھوڑ اور سینہ توڑ ہیں کہ کسی مخلوق کے پاؤں نہیں جمنے دیتے. ہاں حضرت انسان کے ناخن تدبیر کچھ کام کر جائیں تو کر جائیں یعنی کہ انسان اگر اپنی تدبیر سے اپنے عمل سے اپنے عقل سے کچھ کام وہاں ٹک جائے تو ٹک جائے ورنہ وہاں پر کھڑے رہنا وہاں پہ جمے رہنا انتہائی مشکل تھا. یک کلہکوں سے ایک شنائی کسی آواز آنی شروع ہوئی. یہ دلکش آواز سب کو بے اختیار اپنی طرف کھینچتی تھی. اس طرح کے دل میں جان اور جان میں زندہ دلی پیدا ہوتی تھی بلکہ خیال کو وسعت کے ساتھ ایسے رفت دیتی تھی جس سے انسان مرتبہ انسانی سے بھی بڑھ کر قدم مارنے لگتا. لیکن یہ عجب بات تھی کہ اتنے امبو کثیر میں سے تھوڑے ہی اشخاص تھے جن کے کان اس کے سننے کی قابلیت اور اس کے نغموں کا مذاق رکھتے تھے. یعنی کہ انتہائی بھیڑ میں انتہائی اس ہجوم میں بہت کم ایسے لوگ تھے جو اس دلکش آواز کو سن رہے تھے اور جن کو اس قابل بنا دیا گیا تھا کہ وہ اس کی خوبصورت آواز سے لطف اندوز ہو سکیں. یہاں پر ایک ذکر آیا ہے بڑھ کر قدم مارنے لگتا یعنی کہ کوشش کرنے لگتا تیز چلنے لگتا. آگے کہتے ہیں کہ دوسری طرف جو نظر جا پڑی تو دیکھتا ہوں کہ کچھ خوبصورت عورتیں ہیں اور بہت سے لوگ ان کے تماشائی جمال میں محو ہو رہے ہیں. یہ عورتیں پریوں کا لباس پہنے ہیں مگر یہ بھی وہی چرچا سنا کہ در حقیقت نہ وہ پریاں ہیں نہ پری ذات عورتیں ہیں. کوئی ان میں غفلت کوئی عیاشی ہے کوئی خود پسندی کوئی بے پرواہی ہے. جب کوئی ہمت والا ترقی کے راستے میں سفر کرتا ہے تو یہ ضرور ملتی ہیں. انہی میں پھنس کر اہل ترقی اپنے مقاصد سے محروم رہ جاتے ہیں. یہ بھی صاف معلوم ہوتا تھا کہ جو لوگ ان جعلی پریوں کی طرف مائل ہیں وہ اگرچہ اقوام مختلفہ عہد ہائے متفرقہ عمر ہائے متفاوتہ رکھتے ہیں مگر وہی ہیں جو حوصلے کے چھوٹے ہمت کے ہٹیے اور طبیعت کے پست ہیں.
कहते हैं कि दूसरी तरफ जब नज़र पड़ी तो देखता हूँ कि कुछ खूबसूरत औरतें हैं और बहुत से लोग इनकी खूबसूरती में इस कदर मसरूफ़ हैं और ये औरतें परियों जैसा लिबास भी पहनी हुई हैं और वहीं चर्चा सुना कि ये परियां न परिजाद हैं और ना ये परियां हैं। और आपको जैसे कि पहले बताया गया कि कुछ चीज़ों को जो है वो जिस्मानी तौर पर पेश किया गया है इस मजमून में, तमसीली मजमून में। तो वो कहते हैं कि वो चलती फिरती क्या थी, गफलत थी, जिसको दुनिया में हम बहुत खूबसूरत बनकर आती हैं, अय्याशी जो कि लोगों को जो खूबसूरत और हुस्न जमाल से आरास्ता होकर आती हैं और उनको अपने असल मकसद से हटा देती हैं। इसी तरह खुद पसंदी, बेपरवाही, ठीक है। और जब कोई भी इंसान जब तरक्की के रास्ते में निकलता है तो ये तमाम चीज़ें उसका सामना करती हैं, उसको उसके मकसद से हटाने में जो है वो कोशिश करती हैं। और ये भी साफ मालूम होता था कि जो लोग इन जाली परियों की तरफ माइल हैं वो अगरचे अक़वाम मुख्तलिफ़ा यानी कि अलग अलग मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं। और फिर आगे है अहद हाय मुतफ़र्रक़ा यानी कि जुदा जुदा और अलग अलग ज़मानों के हैं। मुतफ़ावता यानी कि फ़र्क करने वाले हैं, मुख्तलिफ उम्रों के जो लोग हैं, मुख्तलिफ ज़माने के जो लोग हैं, मगर वही हैं जो हौसले के छोटे, हिम्मत के हटिए और तबीयत के पस्त हैं। यानी कि ये जो चीज़ें हैं, ये अय्याशी, ये खुद पसंदी, ये बेपरवाही, ये उन्हीं लोगों को अपनी तरफ इनकी तरफ वही लोग माइल हुए, मुख्तलिफ अक़वाम के, मुख्तलिफ ज़माने के लोग जिनके हौसले पस्त थे और जो तबीयत के भी पस्त थे और जो हिम्मत में भी पीछे रह गए। दूसरी तरफ देखा कि जो बुलंद हौसला, साहिब हिम्मत, आली तबीयत थे वो इनसे अलग हो गए और गौल के गौल शहनाई की आवाज़ की तरफ बुलंदी कोह पर मुतवज्जह हुए। अब ये वो लोग थे जो इंतहाई जिन्होंने दुनिया में हिम्मत और शान और शौकत और हौसले से काम लिया था और जो कि उस बांसुरी, उस खूबसूरत आवाज़ को, इस शहनाई की आवाज़ को सुन सक रहे थे। जिस कदर ये लोग आगे बढ़ते थे उसी कदर वो आवाज़ कानों को खुश आइन मालूम होती थी। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि बहुत से चीदा और बरगज़ीदा अशख़ास इस इरादे से आगे बढ़े कि बुलंदी को पर चढ़ जाए और जिस तरह हो सके पास जाकर इस नग़्मा आसमानी से क़ुव्वत रूहानी हासिल करें। चुनांचे सब लोग कुछ कुछ चीज़ें अपने साथ लेने लगे। मालूम होता था कि गोया आगे के रास्ते का सामान ले रहे हैं। सामान भी हर एक का अलग अलग था। किसी के हाथ में शमशीर बरहना अलम थी, एक के हाथ में निशान था, किसी के हाथों में कागज़ों के अज्जा थे, किसी की बगल में एक कंपास था, कोई पेंसिलें लिए था, कोई जहाज़ी कुतुबनुमा और दूरबीन संभाले था। बाज़ों के सर पर ताज शाही धरा था, बाज़ों के तन पर लिबास जंगी आरास्ता था। गर्ज़ के इल्म रियाजी और जर्र सकील का कोई आला ना था। वो कहते हैं कि जो काबिल लोग आगे बढ़ते गए, जो खास खास और चीदा चीदा बरगज़ीदा लोग जो थे वो आगे चलते गए और उनको जो है नग़्मे आसमानी से जो है वो क़ुव्वत रूहानी हासिल होती गई। तो वो जो है अपने अपने जो है सामान साथ लेकर जाने लगे। अब कहने का मकसद क्या है मुसन्निफ़ का कि जिन जिन लोगों ने दुनिया में जिस जिस चीज़ में हुनर और जिस जिस में नाम पैदा किया, जो उनकी पहचान बना, उसी चीज़ों को वो साथ लेकर गए। जैसे कि अगर कोई जंगजू था, कोई सिपह सलार था तो उसने शमशीर उठाई। अगर कोई किसी फ़ौज का हुक्मरान, किसी लश्कर का हुक्मरान था, उसने अलम उठाई। और किसी के हाथों में कागज़ थे यानी कि वो मुसन्निफ़ था, शायर था या तारीख़ निगार था या मुहक्किक था। इसी तरह जो साइंसदान थे, रियाज़ीदान थे, इसी तरह सय्याह, तो हुक्मरान, बादशाह, मुग़ल दौर के, इस तरह तमाम लोग जो कि दुनिया में किसी न किसी हवाले से अपना नाम पैदा कर चुके थे, उन्होंने उन चीज़ों को उठाया। इल्म रियाज़ी और जर्र सकील का कोई आला ना था। जर्र सकील आपको पता है कि भारी बोझ उठाने वाले जो आलात होते हैं उनको कहा जाता है। इस आलम में देखता हूँ कि एक फरिश्ता रहमत मेरे दाहिने हाथ की तरफ खड़ा है और मुझे भी इस बुलंदी का शायक देकर कहता है कि ये सरगर्मी और गर्मजोशी तुम्हारी हमें निहायत पसंद है। इसने ये भी सलाह दी कि एक निकाब मुंह पर डाल लो। मैंने बेतामुल तामील की, बाद इसके गरोह मज़कूर फ़िरके में तक़सीम हो गया। कोह मज़कूर पर रास्तों का कुछ शुमार न था, सब ने एक एक राह पकड़ ली। मुसन्निफ़ अपना कहते हैं, चूँकि अपना वो तहरीर करते हैं कि वो कुछ ख़ास बड़ी शख्सियत के हवाले से ख़ुद को नहीं गर्दानते थे, तो
اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ صرف میری گرم جوشی اور میرا جو ہے وہ دیکھنے کا جو ایک تاثر تھا اس کو دیکھتے ہوئے ان کو صلاح دی گئی کہ وہ بھی آگے چل کر یہ تمام معاملہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو کر سکتے ہیں۔ تو کوہ مذکور یعنی کہ جس پہاڑ کا ذکر کیا گیا تھا شروع میں، اس کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ مسافر جلد جلد آگے بڑھے اور ایک سپاٹے میں پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچے۔ اس میدان روح افزا میں پہنچتے ہی ایسی جان بخش اور روحانی ہوا چلنے لگی جس سے روح اور زندگانی کو قوت دوامی حاصل ہوتی تھی۔ تمام میدان جو نظر کے گرد و پیش دکھائی دیتا تھا، اس کا رنگ کبھی نور سحر تھا اور کبھی شام و شفق جس سے کوزے قضا کے رنگ میں، کبھی شہرت عام اور کبھی بقائے دوام کے حروف عیاں تھے۔ یہ نور و سرور کا عالم دل کو اس طرح تسلی و تشفی دیتا تھا کہ خود بخود پچھلی محنتوں کے غبار دل سے دھوئے جاتے تھے، اور اس میں مجمع عام میں امن و امان اور دلی آرام پھیلتا تھا، جس کا سرور لوگوں کے چہروں سے پھولوں کی شادابی ہو کر عیاں تھا۔ ناگہاں ایک ایوان عالیشان دکھائی دیا کہ اس کے چاروں طرف پھاٹک تھا۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا کہ پھولوں کے تختے میں ایک پری حور شمائل چاندی کی کرسی پر بیٹھی اور وہی شہنائی بجا رہی ہے، یعنی کہ جو شہنائی کی آواز جو لوگ قابل لوگ تھے جن کو سنائی دے رہی تھی، وہ دراصل ایک حوروں کی جیسی شکل، حوروں جیسی خوبصورتی رکھنے والی جو ایک وہاں پر حور تھی، وہاں پر براجمان تھی، اور جس کے میٹھے میٹھے سروں نے ان مشتاقوں کے انبوں کو یہاں تک کھینچا تھا۔ پری ان کی طرف دیکھ کر مسکراتی تھی اور سروں سے اب ایسی صدا آتی تھی گویا آنے والے کو آفرین و شاباش دیتی ہے اور کہتی ہے کہ خیر مقدم، خیر مقدم، خوش آمدید، صفا آوردید، یعنی کہ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، مرحبا کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ اس آواز سے یہ خدائی لشکر کئی فرقوں میں منقسم ہو گیا، یعنی کہ کئی گروہوں میں بٹ گیا، تقسیم ہو گیا۔ چنانچہ مورخوں کا گروہ ایک دروازے پر استادہ ہوا تاکہ صاحب مراتب اشخاص کو حسب مدارج ایوان جلوس میں داخل کرے، یعنی کہ مورخ تاریخ رکھنے والوں کا گروہ جو ہے وہ ایک جگہ پر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، استادہ ہوا، کھڑا ہو گیا، اور صاحب مراتب یعنی کہ بڑے مرتبے والے جو اشخاص تھے ان کو حسب مدارج یعنی کہ درجات کے مطابق جو ہے وہ وہاں پر داخل کیا جائے، جس کا جو درجہ تھا اس کے مطابق جو ہے وہاں پر ان کو داخل ہونا تھا۔ یک وہ شہنائی جسے کبھی شوق انگیز، جوش خیز اور کبھی جنگی بازوں کے سر نکلتے تھے، اب اس سے ظفر یابی اور مبارک بادی کی صدا آنے لگی، یعنی کہ کامیابی اور مبارک باد کی۔ تمام مکان گونج اٹھا اور دروازے خود بخود کھل گئے۔ دیکھا کہ تخت طلسمات کو 32 پریاں اڑائے لیے آتی ہیں، اس پر ایک راجا بیٹھا ہے مگر نہایت دیری نہ سال، یعنی کہ بہت ہی زیادہ عمر کا بوڑھا شخص بیٹھا ہے۔ اسے فرقے فرقے کے علماء اور مورخ لینے کو نکلے مگر پنڈت اور مہاجن لوگ بہت بے قراری سے دوڑے، یعنی کہ مہاجن جو کاروبار کرنے والے لوگ تھے ہندوؤں میں سے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر سب سے پہلے جو حاضر ہوا ہے وہ ہندوؤں کا مہاراجا ہے، جس نے اپنی زندگی میں جو جو کام کیے ہیں آگے چل کر ہم پڑھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ راجا تو مہاراجا بکرماجیت تھے اور تخت سنگھاسن 32 پریاں اتنی بات کہہ کر ہوا ہو گئیں کہ جب تک سورج کا سونا اور چاند کی چاندی چمکتی ہے، نہ آپ کا منہ ہٹے گا، نہ سکہ مٹے گا۔ برہمنوں اور پنڈتوں نے تصدیق کی اور انہیں لے جا کر ایک مسند پر بٹھا دیا۔ ایک راجا کے آنے پر لوگوں میں کچھ کیلو کال ہوئی، یعنی کہ بحث و مباحثہ ہوا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اپنے 2 مصاحبوں کو بھی ساتھ لے جائے، اور اراکین دربار کہتے تھے کہ یہاں تمکنت اور غرور کا گزر نہیں۔ تمکنت یعنی کہ روب و دبدبے۔ اتنے میں وہی 32 پریاں پھر آئیں، چنانچہ ان کی سفارش سے اسے بھی لے گئے۔ جس وقت راجا نے مسند پر قدم رکھا، ایک پنڈت آیا، دونوں ہاتھ اٹھا کر آشیرواد کہی۔ آشیرواد یعنی کہ جو ہندوؤں کا جو سلام دعا ہے وہ، اور بقائے دوام کا تاج سر پر رکھ دیا، جس میں ہیرے اور پنے کے 9 دانے ستاروں پر آنکھ مار رہے تھے، یعنی کہ اس تاج میں ایک جو سبز رنگ کا جو قیمتی پتھر ہے وہ ایسے لگا ہوا تھا کہ وہ ستاروں کو بھی جو ہے وہ شرما رہا تھا اپنی چمک دمک سے۔ معلوم ہوا کہ وہ راج بھوج تھے اور 32 پریوں کا جھرمٹ وہی کتاب سنگھاسن 32 تھی جو ان کے عہد میں تصنیف ہوئی، اور جس نے تاج سر پر رکھا وہ کالی داس شاعر تھا، جس نے ان کے عہد میں 9 کتابیں لکھ کر فصاحت و بلاغت کو زندگی جاوید بخشی تھی۔ یہاں پر سب سے پہلے ایک انڈیا کے، بھارت کے ایک علاقے گجرات کے ایک مہاراجا کا ذکر ہے، راج بھوج، جس نے امارات اور
تحقیق اور تصنیف و تالیف میں بہت کام کیا۔ راج بھوج وہی ہیں جنہوں نے سومناتھ کا مندر بھی تعمیر کیا تھا، جو آگے ہم چل کر پڑھیں گے کہ ان کو سلطان محمود غزنوی نے اس کو نیست و نابود کیا، اس کی توڑ پھوڑ کی۔ اور اسی طرح 32 پریوں تخت سنگھاسن 32 تخت، ایسا تخت جس کو 32 پریاں، اس کے متعلق مختلف روایات ہمیں ہندوؤں کی تاریخ میں ملتی ہے، لیکن یہاں پر کالی داس شاعر، کالی داس جو ہیں وہ سنسکرت زبان کے شاعر تھے، جو 5ویں صدی عیسوی میں وہ مشہور شاعر تھے وہاں کے۔ انہوں نے سنگھاسن 32 ایک تصنیف کی، ایک کتاب، اور اس میں انہوں نے مختلف روایات کو لیتے ہوئے اس کو تصنیف کیا، اور ان کے عہد میں جو ہیں وہ کالی داس شاعر جو تھے وہ انتہائی جو ہیں اپنے زمانے کے مشہور شاعر تھے، جنہوں نے 9 کتابیں لکھ کر فصاحت و بلاغت کو زندگی جاوید بخشی، یعنی کہ اپنی کتابوں میں انہوں نے ہندوؤں کے روایات اور ان کی تاریخ کو اجاگر کیا اس میں۔ تو وہاں ان کو جگہ مل گئی، کہاں جگہ مل گئی؟ جو پقائد عوام کا دربار